प्रोग्राम शुरू किया है जो पूरी कराची में किए जाएंगे और उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक इंशाअल्लाह 25,000 रुपये अमल दरामद नहीं हो जाता। उसके अलावा हाई कोर्ट में भी हम उस पेटिशन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक ये पाया तकमील नहीं पहुंच जाता 25,000 रुपये का नोटिफिकेशन, तो इंशाअल्लाह इस जदोजहद को जारी रखा जाएगा। तो जो उनकी मजदूर दुश्मनी थी वो खुलकर सामने आ गई है। अपने इदारों में ना ये सोशल सिक्योरिटी पे अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं, ना EOBI उनका दे रहे हैं। तो एक तो पहले ही पिसे हुए थे और पिछले 2 साल से 17,500 बल्कि उससे भी कम पे अमल दरामद हो रहा है और उल्टा 25,000 रुपये का जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया है तो ये तो मज़ीद उलझा के रख दिया है। अब अगर 25,000 रुपये का नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने जारी किया है तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस मुल्क के अंदर राइज है और सूबों में राइज है, इसका जो है खात्मा किया जाए। इस ठेकेदारी निज़ाम ने मज़दूरों से जीने का हक छीन लिया है। इस ठेकेदारी निज़ाम ने माशी कत्लेआम मज़दूरों के ऊपर राइज कर दिया है। लिहाजा जो सबसे बड़ा माशी कत्लेआम है मज़दूरों के लिए वो ठेकेदारी निज़ाम है। इस ठेकेदारी निज़ाम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और मज़दूर इसके अंदर मुत्तफ़िक़ हैं। जज़ाकल्लाह। सर ये बताइएगा कि आप ये एहतजाज जो कर रहे हैं इससे पहले आपने क्या गवर्नमेंट को बताया या गवर्नमेंट ने आपको क्या फेवर की थी कि आप ये एहतजाज कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के तमाम जितने भी मतलब ये है कि डिपार्टमेंट हैं और जितने भी ऑफिसेस हैं वो ख़ासकर लेबर डिपार्टमेंट के हर ज़िम्मेदार को नोटिस भी इशू किए हमने, लेटर भी इशू किए हमने और कई दफ़ा बाकायदा बाज़ाब्ता जो है मुलाकातें भी हुई। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर इसको नाफिज करेंगे। मगर जब हमने प्रैक्टिकल ये देखा कि ऐसा नहीं हो रहा है और मज़दूर दुश्मन अनासिर उनको प्रेशराइज कर रहे हैं और उसकी वजह से हमने ये एहतिजाज जो है वो मुनक़िद किया है ताकि हम अपनी आवाज़ ईवानों तक पहुँचाएँ। अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ताला पूरे सिंध के अंदर पूरे सिंध। जनरल सेक्रेटरी क्या है आप सुबह से? मैं NTUF नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन सूबा सिंध का प्रेसिडेंट हूँ और सेड लेबर फोरम का सीनियर नायब सदर हूँ। सर आप यहाँ पर आज क्यों आए हैं? हम इसलिए कि मज़दूरों के साथ जो जुल्म व सितम है, जो गवर्नमेंट ने 25,000 रुपये का ऐलान किया हुआ है वो भी वो 25,000 तो दरकिनार आज भी फैक्ट्रियों में 14-15 हज़ार रुपये मज़दूरों के और ना उनको डॉक्टरी का सोशल सिक्योरिटी कार्ड ना EOBI कार्ड। तो हम आज NLF ने ये प्रोग्राम बनाया 25,000 के ख़िलाफ़, तो मज़दूर के नाते हम यहाँ आए हैं। तो ये मुझे बताएं कि आपको मज़दूरों ने अपना लीडर बनाया है तो आपने अपने ऊपर जो बैठे हैं आपने वहाँ जाकर क्या बात करेंगे? इनको बेचारों को तो आपके ऊपर आसरा है ना, अब आपकी बात कौन नहीं सुनता है? इसमें मैं आपको बावर कराऊँ, आज सिर्फ इधर NLF और हमारे कुछ साथी इसके साथ हैं, हम अनकरीब पूरे फेडरेशन जितने भी पाकिस्तान में फेडरेशन है, कराची की भी नहीं पाकिस्तान में जितने फेडरेशन है, हमारी कोशिश है कि हम सबको इकट्ठा करें और इन जालिम सरमायादारों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करेंगे। और ऐसा नहीं होगा जैसे आज हम बिल्कुल मुनज़्ज़म खड़े हैं, उसके लिए हम बिल्कुल तैयारी पकड़ रहे हैं कि अगर हमारा माशी कत्लेआम होगा हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मज़दूरों के लिए आज NLF ने 25,000 रुपये का जो नोटिफिकेशन के लिए किया, क्योंकि तमाम सरमायादार इकट्ठे हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि तमाम मजदूर भी इकट्ठे हो जाएं और इन जालिम सरमायादारों का मुकाबला करें। आपने बात की है, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया कि आप अपने NPA MNA वज़ीरे जो मज़दूरों के वज़ीर हैं, आखिर हर एक का एक निज़ाम है, आप उस निज़ाम में क्यों नहीं जा रहे? अगर आपको वहाँ जा रहे हैं आपको नहीं कर रहे, उनका बताएं हमें। आपने निज़ाम की बात की तो न तो हमारा कोई वज़ीर है न तो हमारा कोई मशीर है, क्योंकि मज़दूर अपना आवाज़ ख़ुद उठाते हैं और जब तक मज़दूर साबित कदम नहीं होंगे, जब मज़दूर अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, हम इनसे भी ये तवक्को नहीं रखते हैं। एक दिन इन्होंने 25,000 का सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, अपने 25,000 से भी रुगर्दानी कर रहे हैं, तो हम किसके पास जाएं?
جنہوں نے اعلان کر دیا ہے 25,000 کا نوٹیفیکیشن نہیں نکال رہے ہیں، ان کو چاہیے نا کہ اس کے مد مقابل جو بھی ہو وہ کرے. ٹریڈ یونین فیڈرل NTF آلریڈی اس کے NLF بھی جائے گی، NTF بھی جائے گی، اور فیڈریشن بھی ان مالکان کے خلاف کورٹ میں بھی اب جائیں گے. یہ کورٹ کا سہارا لے رہے ہیں اور اب ہم روڈوں پہ بھی نکلیں گے. نہیں، آپ 25,000 روپے کا سارا مسئلہ ہے، 25,000 روپیہ مزدور کو دینا ہے. جی. حکومت سندھ کا اعلان ہے. جی. تو اس اعلان کے لیے آپ نے حکومت سندھ کے کون سے ادارے سے بات کی کہ آپ نے اعلان کیا تھا 25,000 کا، تو آپ 25,000 کیوں نہیں دے رہے؟ ہاں، ہم نے پیمنٹ آف ویجز والوں سے، وہاں پہ ہمارا آلریڈی نمائندہ بیٹھا ہوا ہے. وہ جو آپ کا جو نمائندہ ہے وہ کیا پوزیشن ہے، اس کی کیا رینک ہے؟ اس نے گورنمنٹ آف سندھ سے بات کی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں مزدوروں کی بات ایسے نہیں مانی جاتی جب تک مزدور اپنی بات کو اپنے طریقے سے نہ منائیں. کیونکہ آج ہم جدھر کھڑے ہیں یہ سب ایک ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم 25,000 نہیں دے سکتے، جبکہ گورنمنٹ نے ان کو خاص سہولتیں دی ہوئی ہیں. اور مزدوروں کے لیے اب ہم تو یہ ڈیمانڈ، یہ 25,000 تو اپنی جگہ پہ، اب یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جو بھی کیس میں کورٹ میں گئے، جیسے ہمارے سائڈ لیبر فورم کے جنرل سیکرٹری نے بتا دیا، ہم کہیں گے کہ ان کا ڈاٹا منگاؤ یہ مزدوروں کو کیا کچھ دیتے ہیں. یہاں تک جو ان کا سوشل سیکورٹی علاج نہیں کرتے ہیں، EOBI بڑھاپے میں پینشن ملتے ہیں، پینشن کارڈ نہیں دیتے ہیں، اور تنخواہ 17,500، بہت کم فیکٹریوں میں 17,500 ہے، باقی میں 14,000 اور 15,000. تو اب یہ 25,000 ان کے گلے پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے لیے خود ایک عذاب بنا دیا ہے، کیونکہ مزدور اتحاد زندہ باد، مزدور اتحاد زندہ باد، مزدور مزدور مزدور. آپ جو ایک سوال کر رہے ہیں بار بار کہ آپ کے جو اوپر کے نمائندے، جی دیکھیں جو میری اپنی فیڈریشن کا جو جنرل سیکرٹری ہے وہ اس وقت جو ہے جو ٹرائی پارٹ جو سندھ کی پورے سندھ کی سطح پر انہوں نے جو ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس پہ، جس پہ 10 صنعت کاروں کے نمائندے، 10 جو ہے وہ لیبر لیڈر ہیں اور 10 جو ہے وہ گورنمنٹ مالکان، جس میں منسٹر بھی ہے اور جس میں تمام جو ان کے سیکرٹری ہیں وہ بھی موجود ہیں. اس معاملے پر وہ تمام کے تمام ایک پیج پہ اور ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ روز گورنمنٹ کام سے جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سعید غنی صاحب جو ہے وہ ہمیں روز یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس پہ عمل کروائیں گے. ٹھیک ہے، باقی جو آپ کا سیکرٹری لیبر ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خوش آئند ہوا ہے کہ یہ خود جو ہے وہ گئے کورٹ میں، اس لیے کہ ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کرونا کی آڑ میں جو ہے ہزاروں مزدوروں کو بے روزگار کیا، آپ گورنمنٹ سے آپ نے کتنا فنڈ جو ہے وہ لیا. میں صرف آپ کو چند ٹیکسٹائل کی، جس میں جو ہے الکرم ہے، گل احمد ہے اور دوسری آرٹیکسس ہے، اربوں روپے کی مشینری انہوں نے فری آف کاسٹ جو ہے وہ منگائی ہے. ورکر کو انہوں نے پیسے نہیں دیے، گورنمنٹ سے لیے، تنخواہیں انہوں نے جو ہے وہ نہیں دی ہے ان کو. ہزاروں لوگ جو ہے اس کرونا کی آڑ میں انہوں نے بے روزگار کر دیے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو اوپر کے بل، میں یہ کہتا ہوں کہ جو لیڈر بات نہیں کرے گا اس پہ اور جو غداری کرے گا، چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو مزدوروں کا نمائندہ، ہم اس کو ماننے سے انکار کریں گے. اس لیے کہ یہاں جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ پلانٹ لیول کے، میں خود ایک CBA یونین کا پلانٹ لیول کا جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بھی ہوں. میں خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں اس پہ. نام کسی سے ڈرتے ہیں، نام بکتے ہیں. ہم لیڈر اس کو مانتے ہیں جو ہماری آگے بات کرتا ہے اس پہ، اور وہ بالکل برابر بات کر رہے ہیں اس پہ. جس دن ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ذرا سا بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اس پہ. یہ نہیں گئے اس پہ، اور یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک راستہ جو ہے وہ کھل گیا. چونکہ جیسے ہی یہ ہائی کورٹ، ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ہائی کورٹ پہنچے، ہم وہاں پہنچ گئے وہاں بھی، اور ہم نے بھی اپنا وہاں موقف رکھا. ہم نے مختلف جو ہے، جیسے آج یہ نیشنل لیبر فیڈریشن ہے، انہوں نے بھی ایک وکیل جو ہے وہ کھڑا کیا. جس طرح انہوں نے مختلف وکیل کیے ہیں، اس طرح ہم نے بھی جو ہے ایک رشید رضوی صاحب جو ایک مانے ہوئے وکیل ہیں، ہم نے اس پیٹیشن میں ان کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کیا ہے، اور ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. یہ 25,000 بھی دیں گے. یہ ابھی آج جو میری معلومات ہوئی ہے 14,500 صنعتیں جو ہیں وہ یہاں رجسٹرڈ ہیں اس پہ، اور آپ سوشل سیکورٹی کارڈ ورکر سے پوچھیں، کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ جو مالکان ہے یہ جو کورٹ میں گئے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ لے کے آئیں. ہم نے کورٹ سے استدعا کی ہے کہ یہ آپ نے ایک قانون بنایا تھا کہ ورکر کو جو پیمنٹ ہوگی وہ بینک کے تھرو ہوگی،
یہ ابھی بھی جو ہے وہ 12,000 سے لے کے جو ہے 14,000 15,000 مختلف وہ دے رہے ہیں اس پہ. لہٰذا ہم یہ تمام لوگ جتنے بھی جو ہے اس کو ہم وسیع کریں گے, ہم اس کو پورے سندھ میں پھیلائیں گے اور ہم حکومت کو بھی پیچھے ہٹنے نہیں دیں گے. اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دوستوں نے, ہمارے سینئروں نے آج جو مزدور مسائل پہ بڑی کھل کے بات کی ہے, اور میرے خیال میں کوئی بات ایسی بچی نہیں ہے کہ جس میں میں کوئی کمنٹس کروں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ امپلائر فیڈریشن جو ہے وہ 25,000 کے نوٹیفیکیشن کے عمل درآمد کو رکوانے کے لیے وہ سندھ ہائی کورٹ میں گئی ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کی ہیئرنگ جو ہے اگلی تاریخ 31 اگست ہے, یعنی کہ اس منتھ کے اینڈ میں ہائی کورٹ میں دوبارہ سے پیشی ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ان کو اسٹے نہیں ملے گا. وہ اسٹے کے لیے گئے ہیں, وہ رکوانے کے لیے گئے ہیں, اس نوٹیفیکیشن کو کینسل کروانے کے لیے گئے ہیں. تو آج اسی سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مزدوروں کو ایک ہونا پڑے گا, یکجاں ہونا پڑے گا, ایک زباں ہونا پڑے گا, کیونکہ جب تک ہم مزدور جدا جدا ہو کے اپنی موومنٹ کریں گے, اپنی جدوجہد کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. مسائل تب حل ہوں گے کہ جب ہم ایک ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالکان کی جو فیڈریشن ہے, امپلائر فیڈریشن, مالکان چاہے وہ فیکٹری گدا بناتی ہے, چاہے وہ فیکٹری دوائی بناتی ہے, چاہے وہ فیکٹری کچھ بھی بناتی ہے, لیکن وہ سارے مالکان ایک پیش کے اوپر ہیں. تو ہم مزدوروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک پیش میں ہوں, تاکہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, 25,000 روپے کیا چیز ہے اس مہنگائی کے دور میں. جیسے کہ ہمارے بخش زمین صاحب نے, ریاض آبادی صاحب نے, بھٹو صاحب نے اور دیگر ہمارے لیڈروں نے یہ کہا ہے کہ 25,000 روپے کا نافذ العمل کیا ہے. 25,000 روپے آپ سب سمجھتے ہیں کہ 2 میاں بیوی اور 2 بچے ہوں اور کرائے کا مکان ہو تو بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ تاریخ ہے 31 اگست کی جو تاریخ ہے, تو تمام مزدور بلا رنگ و نسل کے وہ ہائی کورٹ کے بعد جمع ہو جائیں, تاکہ ہمارا وہاں جمع ہونا ایسا ہوگا کہ وہ عدالتوں میں ججوں کے سامنے بھی ہماری بات جائے گی. ججوں کو بھی لوگ بتائیں گے کہ جناب عالی وہاں پر سارے مزدور جو ہیں ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں, اور آپ کوئی ایسا فیصلہ, کوئی اسٹے ان کو نہیں دیجیے گا جس میں مزدوروں کے اندر بے چینی پیدا ہو, اور مزدور جو ہے اپنا لائے عمل اگلا جو بھی ہے وہ طے کریں. تو ہم مزدور طبقہ ہیں, ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم شانتی کی بات کرتے ہیں, ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. لیکن یہ سن لے, امپلائر فیڈریشن سن لے, لیبر ڈپارٹمنٹ سن لے, جو بھی لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے, جو مالکان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے, جو مالکان سے بھتے لیتا ہے, یہ سن لے کہ نیشنل لیبر فیڈریشن اور دیگر تنظیمیں ایک پیش پہ آ چکی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان سب کا, ان سامراجی قوتوں کا بھرپور مظاہرہ ہمت سے مقابلہ کریں گے, ان کو ان کی بات کا جواب دیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت نیشنل لیبر فیڈریشن کراچی زون کے سینئر نائب صدر جناب صغیر انصاری صاحب, جو کہ واٹر بورڈ سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی ہمارے بیچ موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی کچھ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صغیر احمد انصاری, سینئر نائب صدر NLF کراچی زون. 25,000 روپے کا نوٹیفیکیشن سندھ گورنمنٹ نے جاری کیا, اور یہ ہمارے جو سرمایہ دار ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ 25,000 روپے بہت زیادہ ہیں جو ہم نہیں دے سکتے, جس کے لیے انہوں نے اپنا اتحاد بنا کر یہ کورٹ چلے گئے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیشنل لیبر فیڈریشن صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہے. جب یہ ہماری بات نہیں چلے گی تو ہم بھی کورٹ میں جا رہے ہیں, اس میں انٹرمینیٹر موجود ہیں. اور خالد خان کی قیادت کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ان کو کہیں چھوڑیں گے نہیں, کسی جگہ سانس لینے نہیں دیں گے. یہ 25,000 روپے منوا کے چھوڑیں گے. یہ 25,000 سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں. بھائی 25,000 روپے ہوتے کتنے؟ 4,000 روپے کا بجلی کا بل, 2,000 روپے کا گیس کا بل, 6,000 روپے, باقی بچے 19,000 روپے جو کہ ملتے نہیں ہیں. پھر 9,000 میں 8,000 روپے کرایہ, میں تو کم کر کے لگاتا ہوں. پھر کیا بچا؟ پھر اس کے بعد 3,000 روپے کا دودھ, پھر کیا بچا؟ پھر اس کے بعد سبزی ہے, پھر اس کے بعد کیا بچا؟ ایک مزدور کے گھر کے سارے لوگ کام کرتے ہیں. وہ جو 5 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ اسکول نہیں جاتا, وہ بھی کام کرتا ہے. وہ جو 6 سال کی اس کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی کام کرتی ہے. سب لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بیوی کام کر رہی ہوتی ہے, اس کی ماں کام کرتی ہے. ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ یہ 25,000 روپے کے لیے وہاں کورٹ میں چلے گئے. اللہ کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, تم بچ نہیں سکو گے. مزدور کی آہ جو آنکھ سے نکلتی ہے, وہ کہتے ہیں نا بددعا دل سے زبان سے نہیں جاتی,
वो पेट से निकलती है। बचो उस आह से, जब वो तुम्हें लगेगी, जब तुम्हें आगे पड़ेगी। नेशनल लेबर फेडरेशन और ये मजदूर, ये सारे लोग और जितने मजदूरों के लीडर हैं, इस वक्त इन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। ये सारे एक पेज पर आ गए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से फतह हमारी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि इनका एहतजाज का एक मकसद है कि हुकूमत सिंध ने आर्डर दिया था फैक्ट्री मालिकान को कि वो 25,000 रुपये तनख्वाह आवाम के जो लेबर है उनको दी जाए, मगर लेबर को 25,000 रुपये तनख्वाह नहीं दी जा रही है। मालिक जो फैक्ट्री के ओनर हैं वो नहीं दे रहे। तो हमारे साथ लेबर के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, इनसे बात करते हैं। इनके साइड लेबर के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये अपने तासुरात बताते हैं। खुदारा हुकूमत से दरख्वास्त है कि एक तो लॉकडाउन है और घरों में गुर्बत है बेशुमार, तो इसलिए इनके एहतजाज को सुना जाए और इस पर अमल भी किया जाए। शुक्रिया। ये आज का जो एहतजाजी मुजाहरा है, ये मिनिमम वेज के जो है नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने जारी किया है महंगाई के तनासब को देखते हुए। लेकिन उस नोटिफिकेशन के जारी होने के बावजूद एम्प्लॉयर फेडरेशन और साइट एसोसिएशन और सनतकारों के जो है ना जो तंजीमें हैं, उन लोगों ने हाई कोर्ट में जो है ना एक पिटिशन फाइल कर दी और ये कहा कि हम जो है ना इस वर्कर को जो है ना 25,000 रुपये नहीं देंगे, जो इस वर्कर के साथ सरासर जुल्म और ज़्यादती है। इसलिए कि महंगाई के तनासब को देखते हुए जो है ना इस वक्त महंगाई जो है ना तकरीबन जो है ना 200 से 300% हो चुकी है। और जो है ना 2 साल पहले जो है ना मिनिमम वेज में जो इजाफा हुआ था उस वक्त और इस वक्त के जो है ना आप जो है ना जो खुर्दनोश की और जो दीगर अशिया है उनकी कीमतों में इजाफे को, उसके तनासिब को अगर आप देखेंगे तो ये 17,500 रुपये कुछ भी नहीं था, जिसको देखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना 25,000 का ऐलान किया, जिस पे जो है ना एम्प्लॉयर फेडरेशन ने और उनके दीगर तंजीमों ने जो है ना हाई कोर्ट में और आज भी जो है ना वो साइड में जो है ना ये मुख्तलिफ कंपनियों में एक आध को छोड़ के बाकी तमाम कंपनियां जो है ना वो 25,000 देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए मजबूरन जो है ना सनती वर्कर जो है ना वो एहतजाज पे मजबूर है। हम ये कहते हैं अहकाम अबाला से भी कि जिन लोगों ने अगर हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है तो उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो जो है ना एम्प्लॉयर फेडरेशन को मजबूर करे कि वो जो है ना और अपने डिपार्टमेंट को यानी लेबर डिपार्टमेंट का काम है कि वो सनती वर्कर को जो है ना ये 25,000 रुपये दिलाए, क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां जो है ना हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करने के लिए गए हुए हैं उनमें से जो है ना आप लोगों को पता होगा कि अगर अरशियाई खुर्दनोश या गारमेंट या टेक्सटाइल, क्या इन तमाम चीज़ों में जो है ना इन सरमाएदारों ने अपने प्रोडक्ट में जो है ना इजाफा नहीं किया? क्या उन चीज़ों में भी जो है ना बाकायदा इजाफा हो चुका है और 100 से 200 और 300% तक जो है ना इन लोगों ने जो है ना हर चीज़ में इजाफा किया, लेकिन वर्कर की तनख्वाह में जो है ना इजाफे के लिए जो है ना ये लोग तैयार नहीं है। वहाँ पे जो है ना इनके पास जो है ना हालांकि हुकूमत ने जो है ना इनको हर तरीके से जो है ना फैसिलिटेट किया और इनको जो है ना मराहत दी, लेकिन इस कोविड के दौरान भी जो है ना हज़ारों लाखों वर्करों को जो है ना इन लोगों ने जो है ना नौकरियों से भी निकाला और उसके बावजूद जो है ना 25,000 रुपये जो नोटिफिकेशन, जबकि ये कानून बन चुका है, ये सिंध असम्बली ने पास किया, सिंध काबीना ने पास किया, अब ये लोग जो है ना उनको नहीं मानते। लिहाजा हम जो है ना आला हकाम से और जो है ना मुतल्लिका डिपार्टमेंट और ख़ास कर लेबर डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान से जो है ना हम और एम्प्लॉयर फेडरेशन के जो है ना कि भाई हम लोग आपके जो है ना सनतों को चलाते हैं, हम मेहनत कश लोगों की वजह से आप लोग जो है ना कमा रहे, जो हमारा राइट है वो हमें दिया जाए। हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये लेबर को जो आप ऑर्डर जारी कर देते हैं तो आप ऑर्डर कैसे जारी कर सकते हैं जबकि आप अदायगी नहीं कर सकते? तो ये इंतशार फैलाने सिंध का जो मिनिस्टर है, लेबर मिनिस्टर है या उसकी जो टीम है नीचे लेबर डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, ये सारे के सारे सरमाएदारों के पिट्ठू है, ये लेबर डिपार्टमेंट के अफसर। तो आप देखें, बहुत अच्छी बात की आपने कि वो सरमायादारों के पिट्ठू हैं, तो आप भी पिट्ठू बने ना, आप उनको बोले भाई हमें ये नहीं चाहिए, आप लोगों की वजह से वो मिनिस्टर बना लेबर, तो आप उसको हटा नहीं सकते। आप एक अलग बहस पे जा रहे हैं। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन लोग जो है मिनिस्टर बनते हैं, कौन जो MP MNA बनते हैं। उस पर कराची का जो है वो क्या हाल हुआ है, किन लोगों को यहाँ कहाँ से किसने जितवाया? आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप हमारा वोट जो है हम तब जो है उस पर यकीन रखेंगे जब हम अपना वोट कास्ट करेंगे और उधर हमारे पता चलेगा कि ये हमारा वोट है, वो हमारा वोट है। हमारा वोट जो है जब हम जाते हैं पोलिंग स्टेशन पे, वो कहते हैं आप घर जाएं, भाई आपका वोट जो है कास्ट हो चुका है।
یہ وہ بات ہے جس کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور ہم مزدور بھی اس کے لیے لڑ رہے ہیں. اس پہ یہ ایک الگ جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے. اس پہ اس میں کوئی ہمارا ایم پی اے میں نے ہمارا نہیں ہے. اس پہ وہ الگ سے لیبر دیکھے نا, بات سنیں, لیبر کا جو وزیر ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے وہ اپائنٹ کیا اس وقت جو ہے اس پہ, اور اس کو جو ہے پہلے وہ مشیر تھا, کچھ بہتر کام کر رہا تھا, لیکن جب وہ جیتنے کے بعد دوبارہ آیا اس سے کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت آپ کا جو لیبر کا جو محکمہ ہے وہ اس کا ایک جو ہے وہ ایک ایڈوائزر چلا رہا ہے. اس پہ جو ہے اس پہ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. آپ کون سی بات کرتے ہیں آپ اس پہ؟ یہ آپ ان سے بھی یہ پوچھیں کہ بھائی یہ مزدور روڈوں پہ ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میں آپ کے سے چینل کے ذریعے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کا جو لیبر ڈائریکٹر ہے اس کا نام ہے سرفراز عوان. سرفراز عوان نے یہ تمام سائٹ کے مزدوروں کو بھیج دیا ہے. اس نے سرمایہ داروں کو کھلی چھوٹ دی ہے. وہ میں اس کو بے غیرت کہنا چاہوں گا. اس بے غیرت نے ان سرمایہ داروں کو بولا ہے کہ آپ اپنے اداروں میں جتنا ظلم کر سکتے ہو مزدوروں کے اوپر کرو, میں آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھوں گا. وہ آتا ہے اپنا بھتہ لے کے چلا جاتا ہے, اور یہ سرمایہ دار انہی کی بیس پہ, اور ایسے افسران بہت سارے. میں انیر روان, جوائنٹ سیکرٹری نیشنل لیبر فیڈریشن کراچی اور جنرل سیکرٹری فارما ٹیک ورکر ویلفیئر یونین. سندھ گورنمنٹ نے 25,000 روپے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اور یہ سرمایہ دار 25,000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے, جس کے لیے تمام مزدور فیڈریشن ہیں اس کے خلاف بھی بھرپور مقابلہ کریں گے اور جائیں گے. سندھ گورنمنٹ نے ٹھیکیداری نظام بھی ختم کیا ہے, مگر یہ سرمایہ دار نہ ٹھیکیداری نظام ختم کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ مزدوروں کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار ہے. آج نیشنل لیبر فیڈریشن نے اس احتجاجی مظاہروں کا شروعات کیا ہے, اور کل ہم کورنگی انڈسٹریل ایریا سنگر چورنگی میں بھی ایک بھرپور مظاہرہ کریں گے. جب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تب تک نیشنل لیبر فیڈریشن ان کے خلاف بھرپور احتجاج اور مظاہرے کرے گی, اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس کا بھرپور مقابلہ کرے گی. ایک مزدور سے ملاتے ہیں کہ اس کا گھر کا خرچہ کتنا ہے, وہ کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے. سر آپ کے گھر کا خرچہ آپ کیسے چلتے ہیں, کیا ہوتا ہے, آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے 19,000 روپے تنخواہ ہے, جس میں سے تقریباً 6,000 روپے آپ مکان کا کرایہ لگا لیں, باقی بچوں کی فیسیں لگا لیں, باقی کچھ بھی نہیں بچتا. آپ خود حساب لگا لیں کس طرح غریب مزدور جو ہے 19,000 میں گزارا کرے گا. یہ تو سندھ گورنمنٹ کی مہربانی ہے جنہوں نے 25,000 روپے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا مزدوروں کی تنخواہ کا, لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ امپلائر فیڈریشن والے اس نوٹیفیکیشن کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے اور ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں. لہٰذا یہ ہے غریبوں کی سنوائی کی جائے اور غریبوں کے لیے اس معاملات کو حل کیے جائے.